أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انسان کو بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، جن میں سے سب سے اہم ترین، سب سے بڑا راہ راست سے بھٹکانے والا خود شیطان ہے، جس نے کہ اللہ رب العزت کے سامنے باقاعدہ اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، راہ راست سے ان کو پھیر دوں گا، اور تیرے تھوڑے ہی بندے ہوں گے جو شکر گزار رہیں گے۔ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے گھیر کر، کوئی جانب ایسی نہیں ہوں گی کہ میں جس طرف سے نہیں آؤں گا، ہر اعتبار سے اور ہر طرف سے، ہر انداز سے میں ان پر حملے کروں گا اور ان کو راہ راست پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جو شیطان کے قابو میں، اس کے داؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ورنہ شیطان انسان کو اس طرح شب و روز انسان کے پیچھے اس طرح لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اگر ذہن میں رہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان شیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جس طرح کے سرکولیشن آف بلڈ، جسم کے اندر خون کا دوران ہوتا ہے۔ خون کا دوران آپ دیکھتے ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک اور ناخن سے لے کے جسم کی بڑی سے بڑی ہڈی تک ہر جگہ خون موجود ہے، اور وہ خون چل رہا ہے۔ اگر کسی حصے کا خون جامد ہو جائے، رک جائے، بند ہو جائے تو وہ حصہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم میں خون چلتا ہے اسی طرح جسم میں انسان کا اثر چلتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جب خون کی طرح جسم پر اس کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، تو جو چاہے کر لے، میرے بندے، میرے شکر گزار لوگ، وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ اسی طرح شیطان کے بعد انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ ابلیس ہے۔ وہ ابلیس ہے پہلا سب سے بڑا انسان کا دشمن، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس بڑے دشمن کے علاوہ کچھ دشمن اس کے چھوڑے ہوئے اور بھی ہیں اور بے شمار ہیں، اور وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔
سورہ ناس پڑھ کر دیکھ لیں، من الجنات والناس، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں سے، شر پھیلانے والوں سے، دلوں میں وسواس پیدا کرنے والوں سے، من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ تو گویا انسان کو بہکانے، راہ راست سے بھٹکانے والی قوتیں بے شمار ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارا غفور، غفار، رحیم اور رحمان ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بندہ کبھی میری طرف پلٹتا رہے تو میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں۔ اگر ہمارے گناہوں کی یہ پوٹلی بڑھتی ہی رہتی، اس کے کم کرنے کے کوئی وسائل، کوئی ذرائع نہ ہوتے تو یہ تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا۔ ہم تو روزانہ سینکڑوں ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ اگر گناہوں کے بیلنس میں کمی کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو آج ہمارے گناہ پہاڑوں کی طرح جمع ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے، غفور رحیم نے ہمیں یہ طریقے بتائے کہ اگر ان پہ عمل کرتے رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرتا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد انداز، توبہ طائب ہونے کے لیے مختلف طریقے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے مختلف طریقے بتائے، حتیٰ کہ انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو کر اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اب گناہوں کے معاف کرنے کے جو انداز ہیں اللہ پاک کے، وہ دیکھیں کہ انسان کو ذرا بھی تکلیف پہنچے، چھوٹا سا کانٹا پاؤں میں لگ گیا، ہاتھ میں لگ گیا، آپ کوئی پھول چن رہے ہیں اپنی مرضی سے، کسی مجبوری سے نہیں، اپنے گھر کی پھلواڑی میں یا باہر پھول چن رہے ہیں، پھول چننے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور انگلی پہ آگے سے کانٹا لگ گیا، کیونکہ جہاں پھول وہاں خار تو معروف ہے نا۔ گلاب کا پھول بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کا کانٹا بھی بہت نوکیلا ہے۔ پھول اپنی مرضی سے چنیں، جیسے ہی کانٹا لگے گا اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ حتی الشوک یشاکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچے تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے عوض بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ بعض اہل علم نے ایک بات لکھی، کہا کہ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں ایک چیز اس جیب میں ڈالتا ہوں، عام طور پر اقامہ، بطاقہ، نوٹ وغیرہ عموماً یہیں دل کے پاس ہی رکھے جاتے ہیں۔ آدمی نے ارادتاً یہیں ہمیشہ یہ چیزیں یہاں رکھنے کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ کبھی کسی بات میں مصروف تھا، کہیں اقامہ دکھایا یا کچھ پیسے نکال کے کسی کو دیے، باتوں میں وہ پیسے جیب میں نیچے والی میں، دائیں میں جو عموماً کرتے کی جیب ہوتی ہے اس میں ڈال دیے، بائیں جیب میں ڈال دیے، کہیں نیچے چلے گئے۔ اب جب اس کو اقامے کی، پیسوں کی، نوٹ کی ضرورت پڑی تو ظاہر ہے کہ وہ عادت کے مطابق یہی جیب اپنی کھولے گا۔ جیسے جیب میں سے کچھ نکالا اس میں ایک پیسہ بھی نہیں، اقامے کی ضرورت پڑی تو اس میں اقامہ نہیں۔ اب ایک لمحہ کے لیے اس آدمی پہ جو بیتتی ہے ہر کسی کو معلوم ہے، کبھی کبھی ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا۔ نکالا اقامہ نہیں، میرا اقامہ کہاں گیا، میرے پیسے کہاں گئے؟ اس چند لمحوں کی پریشانی پر بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جبکہ پیسے اس کی اپنی جیبوں میں ہیں، اقامے اپنی جیبوں میں ہیں، کہیں گم نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت تو بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بندے میں صرف توبہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف توبہ کرتا رہے، رجوع کرتا رہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا رہے تو اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح، توبہ صادقہ، توبہ خالصہ، خالص دل سے اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے گناہ گارو، اے فاسقو، اے فاجرو، اے کافرو، اے مشرکو، نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا،
فاسقوں فاجروں سے، کافروں اور مشرکوں سے تو گناہ ہی گناہ رہتے ہیں۔ فاسق اور فاجر مسلمان ہوتا ہے، فاسق اور فاجر سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ مومنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ نصوح کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ قریب ہے کہ تمہاری تمام کوتاہیاں، تمہاری تمام غلطیاں اور گناہ معاف کر دے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمیں بار بار دعوت دے رہا ہے کہ اے لوگو توبہ کر لو، اے ایمان والو توبہ کر لو، اے مسلمانوں توبہ کر لو۔ اور اگر بندے میں توبہ کی عادت ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت رکھتا ہو، تو اس کا کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں رہ سکتا۔ اہل علم نے لکھا ہے لا صغیرہ مع الاصرار، اگر آدمی چھوٹا سا گناہ سمجھ کے اس کو کرتا ہی رہے، مسلسل کیے ہی چلا جائے، تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ پھر بہت بڑا کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا قطرہ قطرہ میں شوہ دریا، بارش کے ایک قطرے قطرے سے ہی یہ دریائے، نہریں، دریا وغیرہ بہہ رہے ہیں۔ گناہ بھی اگر چھوٹا چھوٹا کرتا رہے، کرتا ہی چلا جائے، توبہ نہ کرے، کفارے کا کوئی ذریعہ سامنے نہ لائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہوں کا ڈھیر جمع ہو جائے گا۔ چاہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اللہ رب العزت جمع کرے گا، لیکن وہ ڈھیر بڑھ جائے گا۔ اور اگر توبہ کرتا رہے، ولا کبیرہ مع الاستغفار، لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار، مصر رہے، مسلسل کرتا رہے تو کوئی صغیرہ نہیں، اور اگر گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے تو کوئی کبیرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، آپ کے سامنے قرآن و سنت میں اس کی باتیں، اس کی چیزیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں میں واقعہ ذکر کر رہا تھا، صحیح بخاری میں، عام سی کتب کی کہانی بھی نہیں، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ آدمی 99 قتل کر کے اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو گیا، توبہ کرنے کو جی چاہا۔ اس نے کسی سے سوال کیا کہ حضرت میں 99 قتل کر چکا ہوں اور اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، مجھے اللہ سے ڈر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت کو بیچارے زیادہ ہی تھوڑ دلے تھے، اللہ کی رحمتوں، اس کی وسعتوں کے بارے میں صحیح معلومات رکھنے والے نہیں تھے۔ حضرت نے کہا کہ اب توبہ 99 قتل کر کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اب تیرے اتنے بڑے گناہوں کے ڈھیر کو اللہ کیسے؟ اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے۔ وہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اس انداز سے کہ اللہ رب العزت ہر دن کو کہتا ہے، ہر دن کو اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور آوازہ لگاتا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے رات بھر قتل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، صبح کے وقت اللہ ندا لگاتا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے رات بھر گناہ کیے ہیں وہ میری طرف توبہ طائب ہو جاؤ، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شام ہوتی ہے تو اللہ پھر آوازہ لگاتا ہے اے لوگو جنہوں نے دن بھر جتنے بھی گناہ کیے ہیں اگر میری طرف لوٹ آؤ تو میں وہ سارے گناہ شام کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت تو اتنا غفور رحیم ہے، دن کے